بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نے سوال کیا ہے کہ عصر کی نماز شروع تھی، امام صاحب رکوع میں تھے، زید نے نیت باندھی تو زید کو ثنا بھی پڑھنا ہوگی یا نیت باندھ کر ڈائریکٹ رکوع کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر زید جانتا ہے کہ امام جو ہے رکوع طویل کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، اگر زید کو یہ یقین ہے کہ میں ثنا پڑھوں گا تو اتنی دیر میں ثنا پڑھ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو زید ثنا پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ثنا نہ پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، اس کے بعد رکوع کیا، تب بھی اس کے لیے یہ جائز ہے۔ جب وہ ثنا پڑھے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، اگر وہ جانتا ہے کہ اتنی دیر میں رکوع پا لوں گا۔ یا اگر ثنا نہ پڑھی تو اللہ اکبر کھڑا ہو کر کے کہے، پھر جب رکوع میں جائے تو اللہ اکبر کہتا ہوا جائے، جیسے کہ وہ ثنا پڑھتے ہوئے جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، تو وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہلائے گی۔ اگر وہ اللہ اکبر اس کا پورا نہ ہوا اور وہ اتنا جھک گیا کہ گھٹنوں تک جو ہے اس کا ہاتھ پہنچ گئے، اتنا وہ جھک گیا کہ اللہ اکبر ختم ہونے تک، تو اس کی نماز جو ہے شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ وہ ہوئی ہی نہیں، وہ تو تکبیر انتقالی ہوئی جو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی گئی۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرائض نماز میں ہے، شرائط نماز میں ہے، تو اس کا ترک اگر ہو جائے گا تو وہ نماز میں گویا کہ شامل ہی نہیں ہوا، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں، اگر اس نے کھڑا ہو کر اللہ اکبر یعنی حالت قیام میں اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد رکوع میں گیا، تو گرچہ اگر اس نے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر نہ کہا تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ ثنا نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے کھڑے وہ اللہ اکبر کہے اور بغیر ہاتھ باندھے وہ رکوع میں چلا جائے۔ ثنا اگر پڑھنی ہے تب ہاتھ باندھ کر وہ ثنا پڑھے، پھر جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ لیکن اگر ثنا نہیں پڑھ رہا ہے تو ہاتھ باندھنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کھڑے کھڑے وہ اللہ اکبر کہے، اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے۔